دیتا ہوں. قرآن کہتا ہے جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا ایک چھوٹا سا پرندہ اپنے منہ میں پانی کا قطرہ لے کے اس آگ کے اوپر جا رہا تھا. باقی پرندوں رستہ رو کے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا وہ جو سامنے آگ لگی ہے اسے بجھانے جا رہا ہوں. پرندوں نے دیکھا تجھے اپنی حیثیت اپنی اوقات یاد نہیں ہے، وہ میلوں کی لگی ہوئی آگ ہے، سالوں کی اکٹھی کی ہوئی جنگل کی لکڑی ہے، تیرے قطرے سے بجھ جائے گی. اس نے کہا پتہ مجھے بھی ہے، بجھنی کوئی نہیں، جانا میں نے پھر بھی آگ کے اوپر ہے. انہوں نے کہا تو چل جائے گا؟ اس نے کہا چلتا ہوں چل جاؤں، مرتا ہوں مر جاؤں، جانا میں نے آگ کے اوپر ہے. پرندے نے جواب دیا، آیت آج بھی قرآن میں موجود ہے. پرندے نے جواب دے کے ہمارے عقیدے مضبوط کر دیے. اس نے کہا کم از کم اس قطرے کو آگ میں پھینک کے اللہ کو گواہ بنا لوں گا کہ میرا تعلق ابراہیم سے تھا، نمرودیوں سے نہیں تھا. ذکر حسین میں آیا کر تاکہ اللہ کو گواہ بنائے تیرا تعلق حسین سے تھا، یزیدیوں سے نہیں تھا. بسم اللہ صاحب آؤ احسان ہم گنوائیں تمہیں حسین کے. تم مقروض ہو سارے حسین کے، تم نے قرضہ دینا ہے حسین کا. تم مجلسوں میں آ کے حسین کا شکریہ ادا کرو. 8 ذی الحج حاجی حج کے لیے آ رہے ہیں، مصحف نہیں فضائل کی صورت میں پڑھنے لگو. بادشاہ حسین سے ہمیشہ خیرات مانگی ہے والی خراسان سے مشہد میں بیٹھ کے، میرا بادشاہ مجھے وہ مضمون عطا کرنا جو لوگوں نے مصحف کے رنگ میں پڑھے میں فضائل کے رنگ میں پڑھوں. جناب سیدہ کا دربار پہلی بار میں نے فضائل کی صورت میں پڑھا، چھوٹی عالیہ کا دربار میں نے فضائل کی صورت میں پڑھا. میں تمہیں حسین کا سفر فضائل کی صورت میں سنانے لگا. موضوع سے دلچسپی نہ ہو تو کوشش کیجئے کہ تائید کا حق ادا ہو. امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا اور مکہ پہنچ گئے. 28 رجب روانگی مدینہ سے، شعبان کی 2 امام حسین کا دخول ہے مکہ میں. پھر امام حسین علیہ السلام 4.5 ماہ تک مکے میں بیٹھے رہے. تاریخ مورخ نے ہمیں کہا حسین حج کا انتظار کر رہے تھے. میرا پہلا سوال یہاں پہ اتنے بھرے مجمع سے یہ ہے کہ حسین علم امامت سے جانتے تھے کہ میں نے حج نہیں پڑھنا؟ کربلا سانحہ نہیں، کربلا حادثہ نہیں، کربلا ایک راز تھا جو پہلے طے ہو چکا تھا، اور حسین نے نبیوں کی روحوں میں سے کھڑے ہو کے اسے قبول کیا تھا. امام حسین علیہ السلام جب جانتے تھے کہ میں نے حج نہیں پڑھنا، پھر مکہ میں رکنے کی وجہ کیا تھی؟ ہم ذاکر ہیں امام حسین کے سب سے چھوٹے. ہم کسی مجلس میں جا رہے ہیں، بابا تنویر شاہ جی رستے سے فون آ جائے کہ آخری ذاکر پڑھ رہا ہے، ہم ٹائم کا اندازہ لگائیں کہ ہمارے پہنچنے تک مجلس ختم ہو جائے گی. ہم وہ سفر نہیں کرتے کہ جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں جب وہ مقصد ہی نہیں ہوگا پھر جانے کا فائدہ. اس کا مطلب ہے کہ مجھ جیسا کم علم بغیر مقصد کے سفر نہیں کرتا. بات آپ نے پھر سر سے گزاری، میں پھر جملہ دہرانے لگا. مجھ جیسا کم علم بغیر غرض کے بغیر مقصد کے سفر نہیں کرتا. امام حسین جب جانتے تھے کہ حج نہیں پڑھا جائے گا، پھر مکہ میں رکنے کی وجوہات کیا تھی؟ بسم اللہ سرکار. میں وہ وجہ پڑھنا چاہتا ہوں، اہداف پڑھنا چاہتا ہوں، مقصد حسین پڑھنا چاہتا ہوں، قیام حسینی کے مقاصد پڑھنا چاہتا ہوں. امام حسین علیہ السلام بابا جی مکہ میں بیٹھے، وجہ کیا تھی؟ اتنا کمزور کر دیا گیا تھا امامت کے عہدے کو، اتنا کمزور کر دیا گیا تھا کہ امت یہ سمجھتی تھی کہ اگر دین میں حجت نہ بھی ہو تو دین چل سکتا ہے. انہوں نے خلافت امامت کے علاوہ دے کے انہوں نے کہہ دیا اگر خلیفہ امام کے بغیر بن سکتا ہے تو دین بھی امام کے بغیر چل سکتا ہے. اتنا دنیا حجت کہ اطاعت سے محروم ہو گئی تھی کہ مولا علی کو 19 رمضان کو کوفے کی مسجد میں ضرب لگی اور لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ علی مسجد میں کیوں گئے تھے؟ کیا علی نماز پڑھتے تھے؟
اتنا امت کو دور کر دیا گیا تھا امامت سے. یہ تمہید ذہن میں رکھیے گا تاکہ میں اہداف حسین پڑھ سکوں. امام حسین مکہ بیٹھ گئے تاکہ امام حسین بتائیں کہ امامت میں کتنا اختیار ہے. اور یہ بھی میری قوم کے نوجوان یاد رکھیے گا, جو امام حسین مکہ میں بیٹھے کہیں خیمے لگا کے, کہیں کیمپ لگا کے, کہیں کرائے کے گھر لے کے, کسی مسلمان کے مہمان بن کے نہیں, جتنی دیر مکہ رہے اپنی نانی خدیجہ کے محل میں رہے. مکہ میں لوگوں کے کچے گھر تھے, بی بی کا محل تھا. حسین نے جا کے وارث بن کے دروازہ کھولا. اگلی سطر پہ ہر بندہ نہیں بولے گا, وارث بن کے دروازہ کھول کے حسین نے مکہ میں اعلان کروایا, جو کوئی خدیجہ جیسی سخاوت دیکھنا چاہتا ہو آئے, اسی بی بی کا بیٹا اسی گھر میں موجود. 1057 خطبے تاریخ عرب نے لکھے جو امام حسین نے مکہ موجودگی میں دیے. اب انتظار کر رہے تھے امام حسین حج کا, کہ حج میں لوگ پوری دنیا سے اکٹھے ہوں گے. یاد رکھیے گا وہ دور میڈیا نہیں, ایک خبر دوسرے کونے تک پہنچنے کے لیے سالوں درکار تھے. یعنی کہ واقعہ کربلا 3-4 سال بعد لوگوں کو پتا چلا کہ امام حسین شہید کر دیے گئے. اب امام حسین انتظار کر رہے تھے کہ حج کے دنوں میں ہر ملک کے مسلمان آئیں گے, بلکہ صرف مسلمان ہی نہیں, عرب کی سب سے بڑی تجارتی منڈی حج کے دنوں میں لگتی تھی. موضوع کے ساتھ دلچسپی ہے یا نہیں؟ جو غیر مسلم, جو مسلمان نہیں بھی تھے, وہ بھی خرید و فروخت کے لیے حج کے دنوں میں پہنچ جاتے تھے. حدود حرم میں داخل نہیں ہوتے تھے, لیکن مکہ شہر میں وہ موجود ہوتے تھے. اب جو بندہ یمن سے چلتا تھا حج کے لیے, وہ کوشش کرتا تھا کہ میں یمن سے یمن کی چادریں لے جاؤں, وہاں رش ہوگا, وہاں میں یہ چادریں بیچوں گا, میرا رستے کا خرچ نکل آئے گا. مصر کے لوگ مصر کی جنس لے کے آتے تھے, ترکی کے لوگ ترکی کی جنس لے کے آتے تھے. اس طرح حج کے دنوں میں بہت بڑی تجارتی منڈی لگ جاتی تھی. امام حسین انتظار کر رہے تھے کہ حج کا رش ہو. جو ہی حج کا رش بڑھتا گیا حسین مطمئن ہوتے گئے. جب مکمل حج کا رش بڑھ گیا, اب حسین ابن علی کتابیں کہتی ہے, تاریخ عرب سے پڑھو, انوار النعمانیہ سے, امام حسین علیہ السلام مکہ میں اپنی نانی کے گھر سے نکلتے ہیں, پیچھے امام حسین کے لشکر ہے. امام حسین نے احرام تو باندھا ہوا ہے. امام حسین لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے کعبہ کی طرف آ رہے تھے. شاید کوئی سننے والا کان ہوتا, اس وقت کعبہ لبیک یا حسین کہہ رہا تھا. لبیک اللہم لبیک کی صدائیں دیتے ہوئے حسین ابن علی خانہ کعبہ کے قریب پہنچے. امام حسین نے طواف شروع کیا. امام حسین طواف کرتے ہوئے اپنے آخری چکر کے قریب پہنچے. یا حسین نے اشارہ کیا, عباس ابن علی ابو الفضل عباس حسین کے دائیں کاندھے کے قریب آ گئے. حسین نے عباس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا, عباس میرے لشکر کو بتا دو, اگلا طواف ہم عمرے کی نیت سے کریں گے اور یہی ہم اپنے احراموں کو کھول دیں گے. عباس نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ مولا حج کیوں نہیں پڑھنا, ہم تو حج پڑھنے آئے تھے. کیونکہ عباس جانتے تھے کہ کعبے کے چکر لگانے کو حج نہیں کہتے, حسین کی اطاعت کو حج کہتے ہیں. عباس ابن علی نے حسین کے سارے لشکر کو بتا دیا کہ حسین مالک کہہ رہے ہیں اگلا طواف عمرے کی نیت سے ہوگا. ادھر حسین نے اگلا طواف کیا. حسین نے اپنے احرام کو کھولا. حسین کا احرام کو کھولنا تھا. مسلمانوں کے اجتماع نے حج کے رش سے حسین کو نکلتے دیکھا. لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا, وہ دیکھو حسین تو جا رہے ہیں, وہ دیکھو فرزند رسول تو جا رہا ہے, وہ دیکھو حسین تو جا رہے ہیں. ادھر حسین حدود کعبہ سے نکلے. حسین کے نوکر نے حسین کا رہوار آگے کیا. حسین رہوار کی زین پہ آئے. حسین کا گھوڑا چلنا شروع ہوا. مسلمانوں کا رش پیچھے پیچھے چلا. حسین چلتے چلتے اس مقام پہ چلے گئے جہاں پہ نبی نے غدیر کے چوک پہ پلانوں کا منبر بنا کے علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا. اسی جگہ پہ کھڑے ہو گئے. حسین اپنے مرتجز پہ کھڑے ہوئے. حسین نے کہا, تم حج کیوں نہیں پڑھے, میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا, حسین ہم تم سے پوچھنے جا رہے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. حسین نے کہا, تم پڑھو حج, میں دین کی خاطر جا رہا ہوں, میں دین کی خاطر جا رہا ہوں. رکھ مولوی کے سر پہ قرآن. حسین نے حج سے نکل کے دنیا کو بتا دیا کہ جس عبادت سے حسین نکل جائے پیچھے سوائے یزیدیت کے رہتا ہی کچھ. حسین نے کہا, تم پڑھو حج, میں دین کی خاطر جا رہا ہوں.
یہ لفظ میں نہ دکھا سکوں میں اپنی گردن کا لہو دوں. حسین نے کہا میں دین کی خاطر، حکومت کی خاطر نہیں، اقتدار کی خاطر نہیں، خلافت کی خاطر نہیں، امامت کی خاطر نہیں، دین کی خاطر جا رہا ہوں. اس کا مطلب اب حسین جو کعبہ سے جا رہے ہیں، یہ حسین نہیں جا رہا، یہ دین جا رہا ہے. مسلمان مولوی نے لکھا حسین چلے گئے، اجمیر میں بیٹھے فقیر نے کہا حسین نہیں گئے، دین اصل حسین. وہ جو چلا گیا وہ حسین نہیں تھا، وہ دین تھا. اب 85 ذمہ دار بندے سر پہ قرآن رکھ کے مجھے بتاؤ، دین لے کے تو حسین چلے گئے، پیچھے حج میں کیا رہ گیا تھا؟ حسین نے کہا میں دین کی خاطر جا رہا ہوں. اب اگلی سطر ہر بندے کے لیے نہیں، ہر بندہ اگلی سطر کے لیے نہیں. جن کا عرفان بلند ہے، عقیدے کا وضو ٹھیک ہے، وہ اگلی سطر کہنا. حسین کعبہ سے کیا لینے آئے تھے؟ حسین کعبے سے کعبے کی روح کو لے کے چلے. نہیں سطر تم نے بے نیازی کیا، جو ماتمی عددار بیٹھے، جو کسی فقیر کے قدموں بیٹھے، ان کے لیے پھر جملہ کہتا ہوں. حسین کعبہ سے کعبہ کی روح کو لے کے چل پڑے. حسین کعبہ سے کعبہ کی روح کو لے کے چل پڑے. اب کعبہ صرف عمارت ہے، روح کربلا میں ہے. روح کربلا میں جو ہاتھ نہیں اٹھا، اگر روح کربلا میں نہ ہوتی، کربلا کی زواری 70,000 حج سے افضل نہ ہو. کربلا کی زواری. بسم اللہ فرمائیں. متوجہ صاحب، اب میں اس موضوع پہ آ گیا ہوں جو گھلو صاحب نے جہاں سے ربط توڑا تھا. میں اتنی تمہید کے بعد اب اس موضوع پہ آ گیا. اب کربلا کا راز کیا ہے؟ آئیے اب میں آپ کو کربلا کا راز سنوں. حسین کعبہ کی روح لے کے کربلا آ گئے. اب توحید مکے نہیں، کربلا میں ہے. مکہ میں اللہ کا گھر ہے. جو حج پہ جائے گا وہ گھر چومے گا. نہیں 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 نہیں، مجھے لطف ہی نہیں آیا. جو حج پہ جائے گا گھر چومے گا. میں اس بندے کی ساری زندگی غلامی کروں گا، خرچ میں کرتا ہوں. میرے ساتھ کربلا جا. حسین کی زری پہ سامنے لکھا ہوا ہے من زار الحسین فقط زار اللہ. جس نے حسین کی زیارت کی، حسین کی نہیں، اللہ کی زیارت. مکہ مکرمہ ہے، مدینہ منورہ ہے، نجف اشرف ہے، مشہد مقدس ہے، ایک عرش معلا ہے، ایک کربلا معلا ہے. علماء عرفان کہتے ہیں معلا کہتے اسے ہیں جہاں اللہ ہو. حسین مدینے سے رسالت لے کے چلے، مکے سے توحید لے کے چلے. اب میں تجھے حسین کا لشکر دکھاؤں. اب حسین کعبہ سے کعبہ کی روح کو لے کے چل پڑے. بابا تنویر شاہ جی آخری بندے تک جتنے عزادار بیٹھو، ایک لمحے کے لیے موسم کو بھول کے تمہیں بی بی کا واسطہ اس سطر کی قیمت ادا کرنا. آخری حجت نے کہاں آنا ہے؟ کعبے میں. حسین روح لے کے چلا گیا، وہ واپس لے کے آئے گا. زندہ باد. جو بندہ اس بات سے بولا میں شکریہ ادا کروں. کعبہ پھر زندہ ہوگا جب حجت آئے گی. حسین کعبہ سے کعبہ کی روح. کبھی اس انداز سے حسین سننا، کبھی اس رنگ سے حسین سننا. غریب حسین، غریب حسین، غریب حسین. میں تجھے حسین کے اختیار سناؤں. حسین نے مٹی کو کر کیا دیا ہے. حسین مکہ سے کعبہ کی روح کو لے کے کربلا آ گئے. حسین نے کربلا آ کے عشق کا کعبہ بنایا. حسین نے کہا تقابل تیرے گھر کا اور میرے گھر کا نہیں. تو نے بنایا تھا اپنی مرضی سے، میں نے بنایا اپنی مرضی سے.
تو نے مزدوری کروائی تھی نبیوں کی، میں حسین نے بنائی ہیں عشق کی دیواریں کھڑی کی ہیں۔ حسین نے کہا اب تقابل نہیں، تیرا بھی گھر ہو گیا، اب میرا بھی گھر ہو گیا۔ اب حسین بے وطن نہیں، اب حسین کا اپنا گھر ہو گیا۔ اب حسین یثرب سے نہیں پہچانا جائے گا، حسین کربلا سے پہچانا جائے گا۔ ادھر مکے سے آواز آئی میرے گھر آؤ، پچھلے گناہ معاف ہوں گے۔ حسین نے کہا کربلا آؤ، اگلے بھی معاف ہو گئے۔ نہ جو ہاتھ اٹھے میری دل سے دعا ہے اسی سال یہ ہاتھ حسین کی ذری پہ ہو۔ خدا نے کہا میرے گھر آنا ہے تو شرط ہے امیر ہو تو آنا، استطاعت ہے تو آنا، مستطیع ہو تو آنا، مقروض ہو نہ آنا، بیٹی بھی آنے والی ہے نہ۔ خدا نے کہا میرے گھر امیر ہو تو آنا۔ حسین نے کہا تو غریب ہے، قرضہ لے کے آ، واپس میں حسین کرو۔ وہاں امیر جانے شروع ہو گئے۔ متوجہ ہیں بات کی جانب سرکار؟ وہاں امیر جانے شروع ہو گئے۔ حسین نے یہاں غریبوں کی نگری بنائی۔ ایک بندے نے میرے معصوم امام سے آگے پوچھا، اس نے کہا مولا میں نے سنا ہے کربلا جانے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ امام نے کہا تو نے غلط سنا ہے۔ اس نے کہا میں بھی سوچ رہا تھا ایک سفر سے گناہوں کی معافی کیسے ہو سکتی ہے۔ امام نے کہا کربلا جانے سے نہیں، کربلا سوچنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کربلا سوچنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا مولا میری سمجھ میں نہیں آتا، نماز پڑھنے کے بعد قبول ہوتی ہے، روزہ رکھنے کے بعد قبول ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے کے بعد قبول ہوتی، کربلا کی زیارت قبول پہلے سلام آپ میں۔ امام نے فرمایا تجھے نہیں پتا حسین کی ذری کو ہاتھ لگانے سے پہلے بدن کا معصوم ہونا ضرور ہے۔ تو نیت کر۔ معصوم فرماتے کوئی کربلا جانے کا تعلق پیسے سے ہے ہی نہیں۔ بے وقوف ہے وہ بندہ جو کربلا کے لیے کمیٹی ڈالے۔ کربلا جانے کے لیے تعلق نیت سے، صرف کہ حسین میں آنا چاہتا ہوں۔ کامل زیارت سے لے کے روایت پڑھتا ہوں، معصوم فرماتے اللہ اس نیت کے عوض 2 فرشتے خلق کرتا ہے۔ اسے کہتا اس نے کر لی ہے کربلا جانے کی نیت، پہلے کا کام یہ ہے اس کے گناہ مٹا، دوسرے کا کام یہ ہے اس کے روزی کے اسباب مہیا کر، کیونکہ اب اس کا فہرست میں نام آ گیا ہے۔ حسین نے عشق کی نگری آباد کی، وہاں امیر جاتے رہے۔ زمانے نے اختیار حسین پڑھے ہی نہیں کہ حسین کے اختیار کیا ہے۔ اختیار حسین پڑھو تو فتوے کی کمان میں کفر کا تیر آ جاتا ہے۔ کہاں جا کے حسین پڑھیں اور کہاں جا کے حسین سنائیں۔ اتنا مجمع میرا ساتھ دے تو میں ایک لمحے کے لیے پرواز کرواؤں۔ اس کے پاس پوری طاقت تھی، ہے اور رہے گی، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ وہ سب سے طاقتور ہے۔ اس نے اتنی طاقت ہونے کے باوجود بابا تنویر شاہ جی، اس نے 1.25 لاکھ روحیں علیہ السلام کی۔ وہ آدم سے شروع ہوا، قیامت تک اس نے نظر ماری۔ 1,24,000 اس نے لہدہ کیے، انہیں اس نے خزانہ قدرت میں چھپا لیا۔ اور یہ بھی کوئی طے نہیں ہے کہ آدم کتنے آئے ہیں۔ معصوم فرماتے 10 لاکھ آدم اور 10 لاکھ عالم ہے، اس میں سے ہم پتہ نہیں کس آدم کی اولاد ہیں۔ یہ سلسلہ کب سے ہے، کب تک رہے گا، اس پہ تو کوئی بحث ہو ہی نہیں سکتی۔ آدم سے لے کے قیامت تک نظر ماری۔ 1.25 لاکھ روحیں جو جوان بیٹھے ہو، صرف 1.25 لاکھ، 1,24,000 گنے جا سکتے ہیں۔ 1,24,000 بچائے، انہیں خزانہ قدرت میں بچا لیا۔ پھر اس 1,24,000 میں سے ایک اٹھایا، ایک قبیلے میں بھیجا، پھر انتظار کیا، پھر تھوڑے عرصے بعد دوسرا علیہ السلام، پھر تیسرا علیہ السلام۔ وقت گزارتا گیا، علیہ السلام بھیجتا گیا۔ علیہ السلام جس قبیلے میں بھیجا وہ قبیلہ پاک، نسل پاک، ماں پاک، باپ پاک۔ پھر علیہ السلام بھیجا، علیہ السلام بھیجنے کی بھی شرطیں رکھیں، ماں بھی پاک کروں گا، باپ بھی پاک کروں گا، پھر اس گھر میں علیہ السلام بھیجوں گا۔ ادھر 1.25 لاکھ علیہ السلام بھیجے، اس نے خزانہ قدرت کو یوں چھاڑا۔ اس نے کہا اب میرے پاس علیہ السلام کوئی نہیں، جتنے تھے میں نے بھیج دیے۔ یہ تھا اس کا اختیار جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ 28 رجب کو میرا بادشاہ حسین مدینے سے نکلا، 2 محرم کربلا پہنچا، حسین نے 72 علیہ السلام کر دی۔ نہیں میں اس لطف پہ نہیں آیا۔
اس نے 1.25 لاکھ علیہ السلام قبیلے دیکھ کے، حسین نے نہ قبیلہ دیکھا نہ مذہب دیکھا. بندے پریشان ہو کے آنکھیں پھاڑ کے چودھری صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں کہ حسین نے مذہب کیوں نہیں دیکھا. آؤ جاؤ جا کے کتابیں پڑھو، کربلا پڑھو، مقتل پڑھو. شب عاشور حسین دیکھ رہا تھا. حسین نے دیکھا جون حبشی نوکر، اور یہ ڈائریکٹ حسین کا نوکر بھی نہیں، حسین کے نوکر کے گھوڑے کو پانی پلاتا تھا. حبشی تھا. حسین نے جون کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. حسین نے کہا کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا کاش میں بھی ادھر ہوتا. حسین نے کہا کس کو مانتا ہے؟ اس نے کہا عیسیٰ کو. فرمایا کیا سمجھتا ہے؟ اس نے کہا علیہ السلام. حسین نے کہا آج سے تو بھی علیہ السلام ہے. آیا جا پھر آج سے تو بھی. حسین نے 72 علیہ السلام کیے. اگلی سطر پہ جتنے بول رہے ہو اتنے پھر مجھے جواب دے دینا. سطر ہے پہاڑ سے وزنی. نبی کے پاس جتنے آئے رضی اللہ بنے. نا 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 گجرات والوں انصاف کرو. بنتا ہو تو مجھے قیمت دینا. نبی نے رضی اللہ بنائے ہیں، علی نے رضی اللہ بنائے. کیا کہنے حسین تیرے اختیار کے. تو نے نوکر بھی علیہ السلام کر کے زمانے کو بتا دیا علیہ السلام یا وہ بناتا ہے یا پھر میں بنا. حسین نے ایک بھی رضی اللہ نہیں کیا. بسم اللہ سرکار. نبی نے سارے رضی اللہ، حسین نے سارے علیہ السلام. بسم اللہ سرکار. ہو رہا ہے 10 محرم کی رات. حسین کے دروازے پہ دستک دی. حسین کے دروازے پہ دستک دی. حسین نے فوراً کہا ہر تلوار لے، فوراً میدان میں جا. آؤ سارا مجمع جا کے حسین بادشاہ کی دہلیز پہ سجدہ کرے. میرے مالک. ہر نے پچھلی ساری نمازیں یزید کے لشکر میں رہ کے پڑھی ہیں. اس کی پچھلی نمازوں کا اسے کوئی فائدہ نہیں. ابھی تیرے خیمے میں آئے ایک نماز اسے اپنے پیچھے پڑھنے دے. حسین نے کہا میں پڑھوا بھی سکتا تھا، وہ پڑھ بھی سکتا تھا. اگر ہر میرے پیچھے نماز پڑھ دیتا قیامت تک مولوی بھونکتے رہتے ہر کو وہ نماز بچا گئی، ہر کو وہ نماز بچا گئی، ہر کو وہ نماز بچا گئی. میں ہر کو میدان میں بھیج کے بتا رہا ہوں ہر کو ہر کی عبادتیں نہیں، حسین کی محبت بچا. تول دی حسین نے کربلا. حسین نے یوں آؤ جتنے بھی نوجوان بیٹھو جن کا انٹرنیٹ سے تعلق ہے جاؤ جا کے سرچ کرنا. کربلا کا جغرافیہ 50 لاکھ. زیادہ سے زیادہ آبادی جو آ سکتی ہے 70 لاکھ. 70 لاکھ سے زیادہ آبادی کربلا کے شہر میں رہ ہی نہیں سکتی. حسین ہر سال کبھی 3 کروڑ کبھی 4 کروڑ. ابھی حج سے حاجی واپس آ رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ ریکارڈ 25 لاکھ. خدا نے حج پہ بلائی، شرطیں رکھی. میرے گھر آ رہے ہو مہمان ہو میرے، لیکن شرط ہے لباس ایک پہن کے آنا، سر منڈوا کے آنا. میرے شہر میں آؤ گے میں پہلے بتا رہا ہوں میں میدان میں سلواؤں گا. کھلے آسمان کے نیچے سونا پڑے گا. تو امیر بھی ہے بغیر بستر کے لیٹے گا. جب تو احرام باندھ لے گا پھر تو نے سرما نہیں لگانا، تو نے آئینہ نہیں دیکھنا، تو نے خوشبو نہیں لگانی، تو نے تنکا نہیں توڑنا، تو نے مچھر نہیں مارنا. یہ سب کرے گا تیرا احرام باطل ہو جائے گا. پانی مل سکتا نہیں مل سکتا، بھوکا رہنا پڑے گا، نیچے کچلا بھی جا سکتا ہے، بے ہوش بھی ہو سکتا ہے، مر بھی سکتا ہے. اتنا کچھ کرے گا، پہاڑوں کے درمیان دوڑے گا، ہانپے گا، کانپے گا. پھر میں بعد میں فیصلہ کروں گا میں نے قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا. حسین کے کرم نے انگڑائی لی. حسین کا تو 4 کروڑ میں بھی یا تجھے پانی حسین دے گا، تجھے کھانا حسین دے گا، تجھے بستر حسین. آ کربلا میں حسین نے کہا میں تجھے نوازوں گا. جتنے ظاہر بیٹھو میری گواہی دے دینا. بابا تنویر شاہ جی کے ساتھ مجھے کربلا کی زیارت کا موقع حاصل ہوا، سیدزادے کے ساتھ. معذور بندہ سرکار، معذور بندہ، اپاہج بندہ. وہ بھی واپسی پہ ایئرپورٹ پہ کھڑا ہونا، اس سے آ کے پوچھو تو جو معذور تھا تو اتنے رش میں آیا کیوں؟ وہ کہتا جیسی زیارت میری ہوئی ہے کسی کی ہوئی نہیں. ایک بھی بھوکا حسین نہیں بھیجتا، ایک بھی پیاسا حسین نہیں بھیجتا.
علماء عرفان، میں نے خود کربلا میں بیٹھے ہوئے ایک عالم دین سے پوچھا تھا 70 لاکھ آبادی اس شہر کے لیے بہت ہے، 4 کروڑ کیسے آتا ہے؟ اس کا جیسے جیسے حسین کے مہمان آتے جاتے ہیں کربلا کھلتی جاتی ہے۔ اگلی سطر اس عالم دین نے کہی ہے، اس کی جوتی کو میرا سلام ہے، جب تک زندہ رہے گا میرا ہر جملہ اسے سلام کرے گا۔ میں نے کہا یہ کربلا کا میدان اتنا کھل کیوں جاتا ہے؟ اس نے کہا ہر سال حسین 4-6 کروڑ بندہ سامنے کھڑا کر کے دنیا کو بتاتا ہے محشر کا میدان کیسا ہوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ہے میدان، جی بسم اللہ سکا، یہ ہے میدان معاشر، بسم اللہ سکا۔ ذری نہیں ہوتی، حسین عدل کی مسند میں بیٹھتا ہے۔ من زار الحسین فقط زار اللہ، جو حسین کی زیارت کے لیے، حسین کی نہیں، اللہ کی زیارت کے لیے۔ خبر ہی نہیں زمانے کو حسین نے مٹی کو کیا کیا۔ خدا نے قرآن کے لیے کہا، یہ قرآن شفا دیتا ہے، رحمت ہے، لیکن صرف مومنین کے لیے۔ یہ آیت ہے قرآن میں، خدا کہتا قرآن میں شفا ہے صرف مومنوں کے لیے، ظالم کے لیے اس کے پاس خسارے کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب مجھے سطر پہ کوئی اگر بندہ فتوے کی دکان نہ کھولے تو اب میں سطر کہنے لگا ہوں۔ جو کام قرآن کرتا ہے وہ حسین کے شہر کی مٹی کے ذرے کرتے ہیں۔ قرآن شفا، جس کی خاک بھی شفا ہو۔ چلو آؤ اس انداز سے اگر کربلا سننے پہ تول گئے ہو پھر 2 جملے کہوں۔ حسین آئے کربلا میں، ثانیہ نہیں تھا، حادثہ نہیں تھا، مشترکہ منصوبہ تھا توحید کا حسین کے ساتھ۔ حسین نے معاہدہ سائن کیا ہوا تھا۔ حسین نے کہا تو سارے علیہ السلام بھیج، جب سارے علیہ السلام تیرے واپس آ جائیں گے پھر میں آؤں گا، پھر میں تیرا دین نہیں تیرے علیہ السلام بچاؤں گا۔ کیونکہ عالم ارواحین میں اس نے نبیوں سے کہا تھا کوئی ہے جو مجھ سے عشق کرے، سارے نبیوں نے کہا تھا ہم عشق کریں گے۔ خدا نے کہا وعدہ یہاں امتحان وہاں۔ اس رنگ سے حسین سننا۔ جو یہ تقریر میں نے صرف جناب ثقلین گھلو صاحب نے شعر پڑھا ڈاکٹر اقبال کا، بیان سر شہادت کی، اگر تفسیر ہو جائے وہ سر شہادت جو اقبال نے لکھا وہ میں پڑھنے لگا ہوں۔ نبیوں نے کہا ہم عشق کریں گے، کیونکہ عشق محبت دونوں کے قانون علیحدہ ہیں۔ محبت میں مانگا جاتا ہے، عشق میں دیا جاتا ہے۔ محبت میں تقاضا بڑھتا ہے، یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے۔ عشق آیا قانون بدلا، یہ بھی لے۔ خدا نے نبیوں سے کہا کون ہے جو عشق کرے گا؟ سارے نبیوں نے کہا ہم عشق کریں گے۔ پہلا نبی آدم امتحان دینے کے لیے زمین پہ آیا، بیٹا قاتل نکلا۔ خدا نے کہا امتحان نہ دینا، جہاں بیٹا قاتل ہو وہاں عشق نہیں ہوتا۔ دوسرا نبی نوح آگے بڑھا، لے مجھ سے امتحان، بیٹا باغی نکلا۔ خدا نے کہا امتحان تجھ سے لینا ہی نہیں، جہاں بیٹا باغی ہو وہاں عشق نہیں ہوتا۔ نبیوں میں بڑھتا بڑھتا ابراہیم آگے بڑھ گیا، اس نے کہا میں دوں گا عشق کا امتحان۔ دلچسپی ہے سرکار موضوع پہ، بس جلدی ختم کر دوں گا۔ مال، جان، اولاد، یہ 3 چیزیں عشق میں قربان کرنی پڑتی ہیں۔ خدا نے کہا ابراہیم پہلا امتحان دے، پہلا پیپر ابراہیم کا، مال کا، بکریاں، دمبے، اللہ کی ایک تسبیح سننے کے لیے۔ واقعہ آپ کو یاد، فرشتے نے تسبیح پڑھی یا سبوحن یا قدوس، تسبیح اچھی لگی پہلے آدھا ریوڑ دیا پھر پورا دے دیا، مال قربان کر دیا۔ اللہ نے کہا پہلے پیپر میں پاس۔ دوسرا پیپر آ گیا جان کا، خدا نے کہا جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا، ابراہیم نے لگا دی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ عقل تھی محو تماشا لبے بام ابھی، خدا نے کہا دوسرا پیپر بھی پاس، اعلیٰ نمبروں سے کامیاب۔ تو نے مال کا امتحان دے دیا، جان کا امتحان دے دیا، سب سے سخت پیپر آ گیا، اس میں ابراہیم کی سفلی آ گئی۔ تیسرا امتحان آ گیا اولاد کا، اولاد کا امتحان آ گیا۔ ابراہیم 2 پیپروں سے پاس ہو چکا تھا، ابراہیم کو بڑا یقین تھا تیسرا پیپر بھی پاس کر جاؤں گا۔ ابراہیم بیٹے کو لے کے قربان گاہ کے قریب گیا، ایک لمحے کے لیے ہل گیا،
ابراہیم نے آنکھوں میں پٹی باندھ لی, بیٹے کے پاؤں میں رسی باندھی. اب ابراہیم چھری لے کے کھڑا تھا, خدا نے کہا اٹھ جا, خلیل ہے عاشق نہیں. آئے آئے, تو خلیل ہے عاشق نہیں. 2 پیپر پاس, اس کا نتیجہ تو خلیل, خلت ملی تجھے, عاشق نہیں تو. ابراہیم کے ہاتھ میں چھری, منہ آسمان طرف. پھر عاشق کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا انتظار کر دکھاؤں گا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ہم نے تیری اس قربانی کو ذبح عظیم میں بدل دیا. انتظار کر اس ذبح عظیم کا. ہم تجھے بتائیں گے عشق کا معیار کیا ہے. میرے مالک میرا عشق کیوں نہیں کامل؟ فرمایا پٹی کیوں باندھی؟ میرے اللہ میرا بیٹا تھا, فرمایا میری محبت میں دوسری آئی کیوں؟ تجھے نہیں پتا میں لا شریک ہوں, میں شرکت برداشت نہیں کرتا. تیری آنکھوں میں پٹی آئی, امتحان ناقص رہ گیا, بدل دیا ہے ہم نے. بس ایک ایک نبی آتا گیا, تفصیل کا وقت نہیں, اشرے کا مضمون ہے. ایک ایک نبی آتا رہا, امتحان نامکمل, امتحان نامکمل. 1.25 لاکھ نبیوں کے وعدے کی تکمیل لے کے حسین کربلا پہنچے. حسین نے لگایا ریت پہ عدل کا ترازو. حسین نے کہا تو نے لیے نبیوں سے امتحان, اب دینے آیا ہوں میں. نبیوں سے تو مانگتا رہا, تجھ سے میں مانگ رہا ہوں, کیا چاہیے؟ کبھی اس انداز میں حسین سنیں. وہ مانگتا رہا, حسین دیتا رہا, یہ بھی لے, یہ بھی لے, یہ بھی لے, یہ بھی لے. وقت عصر کا ہو گیا, حسین تنہا رہ گیا. نا مصعب نہیں فضائل, حسین تنہا رہ گیا. حسین نے منہ آسمان کی طرف کیا, بدن بے لہو ہے, زخم ہے. حسین نے منہ آسمان کی طرف کیا. حسین نے کہا تو بھی واحد ہے, میں بھی واحد, تیرے جیسا بھی کوئی نہیں. نہیں, اب ہر بندہ میرے ساتھ چلے گا ہی نہیں. جس گلی میں آ گیا ہوں وہ رستہ ہی بڑا تنگ ہے, وہاں ہر کوئی عقیدہ جا ہی نہیں سکتا. حسین نے کہا تو بھی تنہا, میں بھی تنہا, تو بھی لا شریک, میں بھی لا شریک, تیرے جیسا بھی کوئی نہیں, میرے جیسا بھی کوئی نہیں. امتحان لینا تو نے ہے, دینا میں نے ہے. میرا امتحان لینا ہے, زمین پہ آ. جو ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں بادشاہ حسین ان ہاتھوں کی کھائے. میرا امتحان لینا زمین پہ آ. میں وہاں نہیں دوں گا, یہاں آگے دیکھ. نور توحید کربلا میں اترا. 1.25 لاکھ نبی کربلا کے ٹیلوں پہ تھے. یہاں پہ میں سب سے چھوٹا ذاکر ہوں امام حسین کا, لیکن مجھے اپنی خیرات پہ بڑا ناز ہے. اب میں یہاں لفظ کہنے لگا ہوں, تمہیں ذاکر محرم میں سنائیں گے, حل من ناصر ینصرنا, کیا کوئی ہے جو مجھے غریب کی مدد کرے؟ غلط جملہ, استغاثے کا ترجمہ ہی بدل دیا. مدد چاہیے تھی, کون سی مخلوق ہے جو کربلا میں نہیں آئی؟ ہوا حسین کے قدموں میں لپٹی ہے, اجازت ہے میں اڑا کے لے جاؤں. آسمان نے منت کی ہے, اجازت ہے میں گر جاؤں. زمین نے کہا میں پھٹوں. جنات آئے ہیں, نبیوں کی روحیں. حسین نے ہر ایک کو پیچھے کیا. اب حسین دینے لگا تھا عشق کا امتحان. حسین نے 1.25 لاکھ نبیوں کی طرف دیکھا, کوئی ہے جو حصہ ڈالنا چاہے؟ اس رنگ میں حسین سننا. کل کو یہ نہ کہنا حسین ہم بھی ہوتے, ہم بھی کر لیتے. آؤ, آدم کی آنکھوں پہ ہاتھ آئے, نوح کے گھٹنے کربلا پہ, ابراہیم کا رخ پھر گیا, ہر نبی کا چہرہ پھرا ہوا. حسین کا گھبراؤ نہیں, تمہیں بچانے تو میں آیا ہوں. حسین نور توحید کی طرف متوجہ ہوئے. حسین نے کہا تو بول, تجھے کیا چاہیے؟ ابھی حسین مخاطب ہوئے تھے جب اللہ کا ازلی ترین دشمن ابلیس اڑتا ہوا کربلا کے صحرا میں آیا. اس نے نور توحید کو کربلا میں دیکھا. اس نے کہا تیرے نبی آروں سے چیر ہوتے رہے, تیرے نبی گلیوں میں پتھروں سے زخمی ہوتے رہے, تو نہیں آیا. آج تو یہاں کیسے؟ اب تمہارے جسم یہاں بیٹھیں گے, روحیں کربلا میں ہوں گی. اس نے کہا تو یہاں کیسے؟ نور توحید سے آواز آئی, جب تو میری درگاہ سے نکلا تھا تو نے کھڑے ہو کے کہا تھا میں تیری انسانیت کو برباد کروں گا. میں نے کہا تھا
تو میرا کچھ نہیں کر سکتا. ہاں ہاں تو نے کہا تھا. آواز خدائی اس کے بھروسے پہ کہا تھا. کہاں چلے گئے ہو بندے جن کے دلوں پہ حسین کی مہر لگی ہے؟ اب کوئی بندہ پریشان نہ ہو تو میں جملہ کہہ دوں، مخلوق کے بھروسے کو خدا کہتے ہیں، خدا کے بھروسے کو حسین کہتے ہیں. اس کے بھروسے پہ، اس کے بھروسے پہ. یہ تھا وہ نور جسے میں نے بچا کے رکھا تھا. ابلیس نے کہا اچھا تو یہ ہے وہ جسے تو نے علیہ السلام کے لیے روکا تھا. اب یہ کیا کرے گا؟ آواز آئی تیرا میرا جھگڑا کس بات پہ ہوا تھا؟ اس نے کہا سجدے پہ. آواز آئی وہاں بھی سجدہ تھا. تنہا نہ چھوڑنا، تمہیں حسین کا واسطہ، مجھے تنہا نہ چھوڑنا. وہاں بھی سجدہ تھا، یہاں بھی سجدہ. اگلی سطر پھر سمجھنا، وہاں میں نے انہیں کروایا تھا، یہاں یہ قرضہ واپس کرنے لگا ہے، یہ مجھے کرنے لگا ہے. اب اس نے کہا سجدہ تو بڑا آسان ہوتا ہے، امتحان کوئی اور لے. آواز خدائی دیکھ ملاؤں بیٹوں بھتیجوں اور بھانجوں کی لاشوں کے درمیان لہو سے وضو کرے گا پھر مجھے سجدہ کرے گا. ابلیس نے کہا ایسے نہیں، طاقت میں نے بھی تجھ سے مانگی ہے، مہلت میرے پاس بھی ہے، مجھے بھی اپنی طاقت آزمانے دے. خدا نے کہا آزما اپنی طاقت. اس نے کہا کہہ سورج کو سوا نیزے پہ آئے، حسین کے جسم پہ پوری تمازت ڈالے، پھر میں دیکھوں گا تپتے ہوئی سورج پہ حسین سجدہ کیسے کرتا ہے. سورج سوا نیزے پہ آ گیا، پوری کائنات سے تمازت لپیٹ کے حسین کے جسم پہ ڈالی. ادھر ابلیس نے اپنی طاقتوں کو اشارہ کیا، 9 لاکھ تیر کمانوں پہ آ گیا. حسین سجدہ نہ کرے، حسین سجدہ نہ کرے، حسین سجدہ نہ کرے. آدم کا جسم کانپا، نوح پھڑکنا شروع ہوا. ابراہیم نے کہا حسین سجدہ کر دے، حسین سجدہ کر دے، حسین ہماری نبوتیں بچا لے. ادھر سے 9 لاکھ تیر کمانوں پہ تھے، ادھر سورج سوا نیزے پہ تھا. یا حسین نے اللہ اکبر کہا، ادھر حسین کا سر کربلا کی ریت پہ آیا. یا ابلیس کربلا سے بھاگا. حسین کی آواز آئی اب جا کیوں رہا ہے؟ اسے کہا اگر یہ آدم دکھایا ہوتا میں کبھی سجدے سے انکار نہ. 9 لاکھ کی سوچو پہ 9 لاکھ تیروں میں. اگلی سطر اگر تم ماتم کے لیے تول گئے میں پڑھ دوں جملہ. ادھر حسین کا سر سجدے میں تھا. نبیوں کی آواز آئی مرحبا یا رسول اللہ، رسول تیرے بیٹے کے صدقے، اور محمد تیرے بیٹے نے دین بچا لیا، ہماری نبوتیں بچا گیا، ہماری عصمتیں بچا گیا. ابھی نبی مبارکیں دے رہے تھے، یا ایک ماں کربلا کے ٹیلے سے اتری، بیٹے کے قریب آئی، رو کے کہتی اگر تیرا عشق مکمل ہو گیا میں چادر کا سایہ کر دوں. اور میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا، اور میرا راج دلارا بیٹا. ابراہیم کی آواز آئی اٹھ اسماعیل واپس چلیں، یہ اور ہیں ہم. لال سجدے میں تھا، ماں سر پہ آئی. بس بھائی میرے بانی ہونے کی حیثیت سے میزبان ہوں اس پروگرام میں، حاضری ہو گئی. ذاکرین کی طویل فہرست ہے. حسین نے کہا تم کربلا ایک بار آؤ، ضرور ایک بار ضرور کربلا جاؤ. پھر حسین نے کرم بابا جی اتنا سستا کیا. حسین نے کہا مجھے یقین ہے چاہے گا ہر کوئی، ہر کوئی نہیں سکے گا. میں نے کربلا سستی بھی کی ہے، میں نے پیسے کی شرط بھی نہیں رکھی، پھر بھی کچھ لوگوں سے غفلت ہو جائے گی. حسین نے کہا تم پریشان نہ ہونا، تم رہ گئے ہو کربلا آنے سے. میں حسین وعدہ کرتا ہوں تم میرے شہر نہیں آ سکے، میں تمہارے شہروں میں اپنے گھر بناؤں گا. تم نہیں آ سکے نا، میں آ جاتا ہوں. تم نہیں آ سکتے، میں آؤں گا. میں تمہارے گلیوں میں اپنے گھر بناؤں گا. کوئی قصر عباس ہوگا، کوئی قصر سکینہ ہوگا، کوئی در علی اکبر ہوگا. حسین نے کہا تم اپنے گھر سے آ جایا کرنا،
میں اپنے شہر سے آ جایا کروں گا، تھوڑی دیر میرے گھر میں اکٹھے رہیں گے، میں تمہیں اپنے درد سناؤں گا، تم مجھے اپنی مصیبت سنانا، پھر تو اپنے گھر چلے جایا کرنا، میں اپنے شہر چلے جایا کروں گا۔ حسین کہتا تیرا میرا رشتہ جب مضبوط ہو جائے گا پھر ایسے کرنا، تم میرے بیٹوں کے جنازوں پہ آنا، میں تمہارے بیٹوں کے جنازوں۔ ہاں یہ وعدہ ہے حسین کا۔ حسین کہتے تو میرے بیٹوں کے لاشیں اٹھانا، میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے بیٹوں کے جنازوں پہ میں آؤں گا۔ سادات و غیر سادات مجھے معاف کر دینا، بڑے مان تھے سیدوں کو غازی پہ۔ آج ہمارے گھر کی بہن بیٹی کو مصیبت آ جائے سیدھی علم عباس پہ جاتی ہے، رو کے کہتی ہے غازی میرا بھائی مصیبت میں ہے، سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ ہماری بہنوں کو عباس پہ اتنا مان ہے، عباس کی اپنی بہنوں کو عباس پہ کتنا مان ہوگا۔ سارے سفر میں سیدزادی کہتی رہی نہ گھبرانا غازی ساتھ ہے۔ ایک منزل ایسی آئی ہے جہاں پہ آ کے عباس نے دیکھا حسین کا قافلے سے گھوڑا نکل گیا، عباس حکم امامت کے ساتھ خاموش کھڑے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد محمل سے عالیہ کی آواز آئی، اما فضا جی شہزادی عباس کو بلائیے۔ عباس کا گھوڑا شہزادی کے محمل کے قریب آیا، بی بی کی آواز آئی عباس حسین کہاں ہے؟ بی بی تھوڑی دیر پہلے قافلے سے نکل کے اس ٹیلے کے پیچھے گئے، فرمایا عباس پتہ کر میرا دل گھبرا رہا ہے۔ عباس نے اپنے گھوڑے کے قدم حسین کے گھوڑے کے قدموں کے پیچھے چلائے۔ کتابیں کہتی ٹیلے کے پیچھے کربلا کا غریب سر سے امامہ اتار کے رو رہا تھا۔ عباس کو ٹیلے سے یوں باہر آتے دیکھا، حسین نے جلدی سے امامہ سر پہ رکھا، اپنے ہاتھوں سے اپنے آنسو ابھی صاف کر رہا تھا۔ عباس کے دونوں ہاتھ حسین کے قدموں پہ آئے، رو کہتا سچ بتا تجھے جنگل میں کس نے رلایا؟ جماعت میں بیٹھو ماتم کی تیاری کرنا، مجھے صرف اتنا بتا تو جنگل میں رویا کیوں؟ حسین اٹھے، حسین نے اٹھ کے عباس کو کھڑا کیا، سینے سے لگا کہا چل عباس قافلہ لے کے چلیں۔ حسین چل رہے ہیں، عباس آنکھیں دیکھ رہا ہے، مولا مولا صرف اتنا بتا دے کیوں روئے؟ حسین نے کہا عباس میں نے کہا نہیں چپ۔ عباس رو کہتا میں چپ ہوں، مجبوری تو سن لیں۔ کیا مجبوری ہے؟ آپ کو شہزادی نے بلایا، آپ نے جانا ہے محمل کے قریب، علی کی بیٹی نے دیکھ لینی ہے آپ کی آنکھوں کی سرخی، اگر مجھے بلا کے پوچھ لیا تو بھی زندہ تھا اور حسین بھی رو رہا تھا، مجھے صرف اتنا بتائیں میں نے جواب کیا دینا ہے؟ اتنا جملہ کہنا تھا، حسین رک گئے، کتاب کے جملے سینے سے لگایا، لگا کہ عباس حوصلہ، عباس میں تجھے اس لیے نہیں بتا رہا میں ہوں بابے کے صبر کا وارث، تو ہے بابے کے جرت کا وارث، تیرے ہاتھ میں ہے ذوالفقار، عباس تو برداشت کرے گا؟ اتنا کہنا تھا، جو ماتمی ہائے کہہ سکتے ہو کہنا۔ عباس نے اپنا سر مارا حسین کے قدموں پہ، رو کہتے مجھے صرف اتنا بتا میں نے برداشت کرنا کتنا؟ 19 رمضان میرے بابے کے سر پہ ضرب لگی، میں منتیں کر کے کہتا رہا قاتل کوفے میں میری تلوار دے، تو نے کہا عباس حوصلہ، میں چپ کر گیا۔ 28 سفر جنازے پہ تیر لگتے رہے، میں رو رو کے کہتا رہا مجھے تلوار دے، تو نے کہا عباس حوصلہ، میں چپ کر گیا۔ 26 رجب ولید کے دربار میں تیرے سر کا نام لیا گیا، میں تیری منتیں کرتا رہا، تو نے کہا حوصلہ، میں چپ کر گیا۔ 28 رجب کو علی کی بیٹی تو نے محمل پہ بٹھائی، میں رو کے کہتا رہا ایک تلوار مجھے دے دے، ایک محمد حنفیہ کو دے، ایک مسلم کو دے، ایک اکبر کو دے، تو علی کی بیٹیاں لے کے مدینے رہ، شام سے پہلے کوفے کے دروازے پہ علم نہ لگاؤ۔ مجھے عباس نے کہا، تو نے کہا حوصلہ، مولا میں چپ کر گیا، مجھے صرف اتنا بتا تم سیدوں نے عباس کو آزمانا کتنا ہے، کتنے حوصلے میں کروں، کتنی دیر میں برداشت کروں؟ کتاب کے جملے حسین نے بھائی کے شانے چومے، چوم کے کہا عباس ابھی بڑے ہی منزلیں ہیں، عباس ابھی تو پہاڑ ہیں مصیبتوں کے، عباس ابھی تو نے بڑا چپ رہنا ہے، عباس وعدہ کر میں بتاؤں تو برداشت کرے؟ مالک وعدہ میں برداشت کروں گا۔ حسین کی آواز قریب آ، یہ 2 انگلیوں کے درمیان دیکھا، عباس نے اب جو نوکر بیٹھے غازی کی عباس کی کمر پہ ہاتھ ہے، رو کہتا مولا کوئی کسرے ہمارا کی چھت ہے، کوئی غریب مسافر ہے، اس کے ابرو کٹے ہوئے ہیں، اس کا ہونٹ کٹا ہوا ہے، مولا کبھی مدینے کو دیکھتا ہے، کبھی مکے کو دیکھتا ہے۔ حسین رو کہتے عباس پہچان یہ کون ہے؟ عباس حضرت کے ماتمل کے رو کہتا ہے مولا
कहीं मेरी रुकैया तो नहीं उजड़ गई। फरमाया हाँ अब्बास ये मेरा मुस्लिम है। मुस्लिम का नाम आना। अब्बास ने तलवार रेत में फेंकी, रोकेगा मैंने वादा का मैं जंग नहीं करता, तुझे तेरी माँ के पहलू का वास्ता, एक मर्तबा जमीन की तनाबे खींच मुझे कूफे पहुंचा। हुसैन रोकते जाके करेगा क्या, तड़प के कहता परदेश में लाशा कौन उठाएगा। हुसैन की आवाज आई अब जरा जमीन पे देख। अब्बास की आवाज आई उंगलियां हटा ले। एक काले बुर्के वाली बीबी पसलियों पे हाथ रख के चादर फैला के कह रही आओ मेरे गरीब का वकील, आओ मेरा करबला का शहीद।